عتیق الرحمان صاحب آپ ڈیس پر تشریف لائے اور سامعین سے خطاب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرتها. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، میں سب سے پہلے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان علماء کرام کی اجازت لے کر اپنی بات شروع کرتا ہوں. میں پہلے بھی جب مجھ سے اجازت لی گئی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی کوئی بڑے عالم کو بلائیے، مجھے تو بولنا آتا نہیں، میں کم پڑھا لکھا انسان ہوں. لیکن چونکہ ہمارے حضرت قاری صدر الحق صاحب ہمارے حفظ کے استاد بھی ہوتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی بات میں کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے حامی بھر دی. اب دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی باتیں ہماری زبان سے نکلوا دے جو سب سے پہلے میرے لیے مفید ہو اور آپ سب کے لیے مفید ہو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، عجیب و غریب ماحول ہے. دو سپر پاور دنیا میں رہتے تھے، ایک فارس، دوسرا روم، یعنی قیصر اور کسریٰ. اور جس ماحول میں، جس خاندان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ ایسی قوم جو یہ دونوں ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا. بالکل اجٹ قسم کے لوگ، بیٹھے بیٹھے ایریوں پر پیشاب کر دینے والے، اونٹ چراگاہوں میں، پانی کے چشموں میں تھوڑا سے کسی کا اونٹ آگے بڑھ گیا، اس پر لڑتے 20 سال تک لڑتے رہ جاتے. بیٹا ختم ہو جاتا، پوتا لڑتا، پر پوتا لڑتا، چھوٹی سی بات. ایسی اجٹ قوم، ایسی اجٹ قوم. بہرحال اللہ کو اس مخلوق پر، اس حضرت انسان پر رحم آیا اور آمنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچپن ہی سے بڑے صاف شفاف جب پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے عجوبے دنیا میں رونما ہوئے جو آپ خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں. بچپن ہی سے شریف، سچ بولنے والے، کسی کو تکلیف نہ دینے والے، غلط کاموں سے بچنے والے، حالانکہ اس وقت اسلام نہیں آیا. بہرحال دھیرے دھیرے جوان ہوئے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو حکم ہوا. پہلے خواب آیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رویا صادق، سچا خواب آتا.
جو خواب میں دیکھتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ غار حرا میں جائیں، اور وکان یتحنث، اپنی کچھ ستو وغیرہ کچھ باندھ لیتے تو اور جا کے وہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کس طرح سے کرتے تھے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ نماز تو اس وقت آئی نہیں تھی، قرآن نازل ہوا نہیں تھا۔ اتنے میں ایک دن فرشتہ آیا، اور آئے اور فغطنی حتی بلغ من الجہد، فرشتہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا اقرأ، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فغطنی حتی بلغ من الجہد، اتنی زور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ فارسلنی فقال اقرأ، پھر چھوڑ دیا، فرمایا پڑھو۔ ما انا بقارئ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر زور سے بیچا، پھر چھوڑا، کہا اقرأ، پڑھو۔ پھر وہی جواب، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر بیچا ہے، اور اس کے بعد کہا اقرأ وربک، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے حضرت انسان کو ایک خون کے لوتھرے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کریم ذات ہے۔ الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اس روئے زمین پر اتاری گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی۔ پڑھو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کپ کپی آ گئے، وہاں سے گھر پہ آئے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ پہ دستک دی ہے، گیٹ کھٹکھٹایا ہے، گیٹ کھولنی ہے، اندر آئے گا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انسان کو جب گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، فزملو، پھر انہوں نے ان کو چادر اڑایا۔ اسی لیے قرآن ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے کتنے پیارے پیارے نام سے پکارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال جب گھبراہٹ ختم ہوئی ہے تو سارا واقعہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا کہ میرے ساتھ یوں ہوا، مجھے تو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر وہ بھی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور اللہ کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت خدیجہ، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کعب سے آپ خوشخبری قبول کیجئے، کلا لا یخزیک اللہ عبدا، اے نبی جی آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔ انک لا تصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور تصدق الکلام، اور آپ جب بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ وتقر الضیف، مہمانوں جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ ان کی خاطرداری کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، مصیبت زداؤں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، مفلسوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، یہ 6 صفات ہیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی اللہ کے احکام نہیں آئے، ابھی روزہ نماز نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اما خدیجہ کو پتا ہے، وہ ابھی نہیں جانتی نبوت کیا ہے، وہ نہیں جانتی کتاب اللہ کیا ہے، وہ نہیں جانتی احکام شریعت کیا ہے، لیکن پتا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔
कल्ला ला यहज़ीक अल्लाहु अबदा। उसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहली खातून, यूं तो कहते हैं ना कि मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ईमान लाए और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लाए, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है, तो सबसे पहले ईमान लाने वाली अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये शरफ अल्लाह ने औरत को बख्शा, बड़ी बड़ी शरफ, बड़े बड़े शरफ बख्शे इस्लाम ने। इस्लाम से पहले जिंदा दरगोर कर दिया जाता लड़कियों को, किस तरह से तौहीन इहानत की निगाह से उन्हें देखा जाता, उनके हुकूक अदा न किए जाते। वो विरासत में जिस तरह से माल और वगैरह विरासत में तकसीम होते, बीवियाँ भी औरतें भी यूँ तकसीम हुआ करती। इस्लाम आया, औरतों को इज्जत दी। इस्लाम आया, ये देखिए सबसे पहले ईमान लाने का शरफ अल्लाह ने औरत को दिया, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक, अब चूंकि हमें मौजू दिया गया, मौजू भी एक दामे और क्या क्या बोलूं, बहरहाल जो अल्लाह दिल में बात डालेंगे बोले। तो जो एक औरत की बात आई, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादा, एक मर्तबा आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये मर्द अल्लाह के रास्ते में जाते, जमात के साथ नमाज में शरीक होते, यूं करते, हम औरतें घर में बैठी होती हैं, उनके बच्चे पालती हैं, उनके लिए खाना पकाती हैं, उनके कपड़े तैयार करती हैं, उनके घर की सफाई करती हैं, सारे सवाब तो ये लगे, हमें क्या मिले? अल्लाह ने नाज़िल इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनात, पूरी आयत नाज़िल फरमाती, नाज़िल फरमाया जितना हिस्सा उनको अल्लाह के रास्ते में जाने का मिलेगा, तुम उनके घर के रखवाली करोगी, उतना ही सवाब तुम्हें भी मिलेगा। बाहर जाने से जितने सवाब उनको मिलेंगे 27 गुना, मस्जिद जाने से 27 गुना उनके सवाब बढ़ेंगे, वो सारा सवाब तो उनके घर के रखवाली करोगे, उनके बच्चों के रखवाली करोगे, तुम्हें भी मिलेगा। औरतों के अंदर ईमानी जज्बा, चुनांचे हज़रत खदीजा